حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی کنیت ابو عبداللہ ہے اور یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ہیں۔ یہ فارس کے شہر رام ہرمز کے باشندہ تھے۔ مجوسی مذہب کے پابند تھے اور ان کے باپ مجوسیوں کی عبادت گاہ آتش خانہ کے منتظم تھے۔ یہ بہت سے راہبوں اور عیسائی سادھوؤں کی صحبت اٹھا کر مجوسی مذہب سے بیزار ہو گئے اور اپنے وطن سے مجوسی دین چھوڑ کر دین حق کی تلاش میں گھر سے نکل پڑے اور عیسائیوں کی صحبت میں رہ کر عیسائی ہو گئے۔ پھر ڈاکوؤں نے گرفتار کر لیا اور اپنا غلام بنا کر بیچ ڈالا اور یک کے بعد دیگرے یہ 10 آدمیوں سے زیادہ اشخاص کے غلام رہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو اس وقت یہ ایک یہودی کے غلام تھے۔ جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو خرید کر آزاد فرما دیا۔ جنگ خندق میں مدینہ منورہ شہر کے گرد خندق کھودنے کا مشورہ انہوں نے ہی دیا تھا۔ یہ بہت ہی طاقتور تھے اور انصار و مہاجرین دونوں ہی ان سے محبت کرتے تھے۔ چنانچہ انصاریوں نے کہنا شروع کیا کہ سلمان منا، یعنی سلمان ہم میں سے ہیں، اور مہاجرین نے بھی یہی کہا کہ سلمان منا، یعنی سلمان ہم میں سے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان پر بہت بڑا کرم عظیم تھا۔ جب انصار و مہاجرین کا نعرہ سنا تو ارشاد فرمایا، سلمان منا اہل البیت، یعنی سلمان ہم میں سے ہیں۔ یہ فرما کر ان کو اپنے اہل بیت میں شامل فرما لیا۔ عقد مواخات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ابو الدرداء صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی بنا دیا تھا۔ اکابر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ان کا شمار ہے۔ بہت عابد و زاہد اور متقی و پرہیزگار تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیان ہے کہ یہ رات میں بالکل ہی اکیلے صحبت نبوی سے سرفراز ہوا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم اول بھی سیکھا اور علم آخر بھی سیکھا اور وہ ہم اہل بیت میں سے ہیں۔ احادیث میں ان کے فضائل و مناقب بہت مذکور ہیں۔ ابو نعیم نے فرمایا کہ ان کی عمر بہت زیادہ ہوئی۔ بعض کا قول ہے 350 برس کی عمر ہوئی اور 250 برس کی عمر پر تمام مورخین کا اتفاق ہے۔ 35 ہجری میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی۔ یہ مرض الموت میں تھے تو حضرت سعد اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان کی بیمار پرسی کے لیے گئے تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ ان حضرات نے رونے کا سبب دریافت کیا تو فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم لوگوں کو وصیت کی تھی کہ تم لوگ دنیا میں اتنا ہی سامان رکھنا جتنا کہ ایک سوار مسافر اپنے ساتھ رکھتا ہے، لیکن افسوس میں اس مقدس وصیت پر عمل نہیں کر سکا کیونکہ میرے پاس اس سے کچھ زیادہ سامان ہے۔ بعض مورخین نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا سال 10 رجب 33 ہجری یا 36 ہجری تحریر کیا ہے۔ مزار مبارک مدائن میں ہے جو زیارت گاہ خلائق ہے۔